شہنشاہ رسیم تتمہ دوران سرخیل زہرہ جمالہ جلوہ سپہر ازل نور ذات لم یزل باعث تکریم عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا راستہ ما اولا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم امنا احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازم اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت ذی وقار علماء کرام مشائخ اعظام حضرات سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس چیز کا احساس ہے کہ آپ شام سے تشریف فرما ہیں۔ میں آج تو وقت پہ گیا تھا لیکن بہرحال یہاں پہنچتے پہنچتے تاخیر ہوئی تو میں اب بہت لمبا خطاب نہیں کروں گا، مختصراً کچھ باتیں آج کی اس تقریب کے عنوان سے مطابق آپ کے سامنے رکھ کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری کرے۔ عنوان بتایا گیا محبت صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت ایک ایسا داعیہ ہے جو دلوں میں پیدا ہوتا ہے تو دلوں کی دنیا بدل جاتی ہے۔ کسی کی طرف رجحان قلب کا نام محبت ہے۔ بہت سارے لوگوں میں سے کسی ایک کو ترجیحاً اختیار کرنا محبت کہا جاتا ہے۔ محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے، اور جب ہو جائے نس نس میں سمو جائے تو پھر جدھر دیکھو جلوے محبوب کے ہی نظر آتے ہیں۔ محبت کسی سے کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس کے داعیے کیا ہے؟ تو کسی سے محبت اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ اس کا ہمارے ذمے کوئی احسان ہوتا ہے جس کے بدلے میں ہم اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ ایک داعیہ ہے محبت کا۔ سخت سردی میں آپ ٹھٹھر رہے تھے اور وجود کانپ رہا تھا تو کسی نے آپ کو گرم دودھ کی پیالی پیش کر دی تو آپ اس کا بار بار شکریہ ادا کریں گے اور ساری زندگی اس احسان کو فراموش نہیں کر پائیں گے۔ تو کوئی احسان آپ کے کندھوں پر ہو، وہ بہت مختصر اور چھوٹا بھی ہو تو پھر بھی اس کے بدلے میں محبت دی جاتی ہے۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ کسی اوکھے ویلے کام آیا ہے یا اس کا کوئی احسان آپ کے کندھوں پر ہے تو آپ اس سے پیار کرتے ہیں، اور یہی اگر داعیہ ہے محبت کا تو مجھے بتاؤ کہ جتنے احسانات ہمارے وجود پر آمنہ کے لال کے ہیں اتنے کسی کے احسان ہو سکتے ہیں؟ ہمارا ایک ایک بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ تو لازمی طور پہ ان سے محبت کا ہو جانا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم اپنے وجود میں ان کے زیر بال ہیں۔ اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے تو کائنات کو خلعت وجود ہی نہ ملتا۔ لولاک لما خلقت الافلاق، اس پہ شاہد عادل ہے۔ محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا، خدائی نہ ہوتی۔ یہ کائنات کبھی بھی ماضی وجود میں نہ آتی اگر محمد عربی تشریف نہ لائے ہوتے۔ تو اس کائنات کو جو وجود ملا، اس کائنات کو جو تعین نصیب ہوا، وہ مرہون منت ہے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اس لیے ہم حضور سے پیار کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا پاکیزہ وجود ہماری زندگی کا سبب قرار پائے۔ سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا،
سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو۔ کسی سے آپ اس لیے بھی پیار کرتے ہیں کہ وہ صاحب کمال ہے۔ تو صاحب کمال لوگوں سے لوگ پیار کیا کرتے ہیں، کوئی صاحب علم ہو، کوئی مفکر ہو، دانشور ہو، شاعر ہو، ادیب ہو، افسانہ نگار ہو، کوئی اور فن رکھتا ہو تو لوگ اس سے پیار کرتے ہیں۔ مشاہیر کے ساتھ لوگوں کی محبت اسی لیے ہے کہ آپ ان کے کسی کمال کی وجہ سے ان سے پیار کرتے ہیں۔ اگر محبت کا یہ داعیہ ہے کہ کسی سے کمال کی وجہ سے پیار کیا جاتا ہے تو پھر آؤ ان سے پیار کرو، بلغ العلا بکمالہ، جن کے کمال کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بالکمال۔ جو رفعتیں، جو عظمتیں انہیں عطا کی گئی وہ انہی کا مقصود۔ حضرت ابو الحسن رفاعی کہتے ہیں میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، انسان کی روح پرواز کر سکتی ہے۔ اگر میری روح زنگ آلود ہے اور پرواز نہیں کر پاتی تو میں پاک لوگوں کی روحوں پر اپنی روح کو قیاس نہ کروں۔ ہمارے درس نظامی میں داخل نصاب کتاب ہے شرح قائد نصب، یہ اس کی تشریح ہے النبراس کے نام سے، علامہ عبدالعزیز پرہاوی رحمہ اللہ، اس میں لکھتے ہیں کہ حضرت ابو الحسن رفاعی کہتے ہیں میں نے روحانی طور پہ پرواز کی، حتی صعدت فی الفوقانیات، یہاں تک کہ بہت اونچا چلا گیا، 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ عرش ایک نہیں ہے، عرش بہت سارے ہیں۔ عالم امکان اور عالم وجوب کے درمیان عرش عالم برزخ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا پہ کوئی تجلی نازل کرنا چاہتا تو پہلے عرش پہ ڈالتا، تجلیات وہاں سے چھن چھن کے دنیا پہ آتی، اگر ڈائریکٹ آ جائیں تو کوئی تاب ہی نہ لا سکے۔ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ عرش ایک نہیں، تو کہتے ہیں میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا۔ تو آواز آئی ابو الحسن رفاعی کدھر آ رہے ہو؟ تو میں نے عرض کی مالک معراج کی شب جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے تھے میں اس کی تلاش میں نکلا۔ تو آواز آئی ارجع لا وصول لک، ابو الحسن پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو، جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم آئے وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس کا سر کتنا اونچا ہو، کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ تو اگر کسی سے اس لیے پیار کرتے ہو کہ وہ صاحب کمال ہے تو حضور سے پیار کیجیے۔ اچھا، کسی سے پیار اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ مستقبل میں آپ کو اس سے کوئی ضرورت وابستہ ہے، کیونکہ ویلے کام آ جائے گا، مشکل کے وقت کام آ جائے گا۔ بہت سارے لوگوں سے لوگ تعلق اس لیے قائم رکھتے ہیں کہ کسی بھیڑ کے وقت کام آ جائیں گے۔ تو کسی سے پیار اور تعلق کا ربط و رشتہ اس لیے بھی رکھا جاتا ہے کہ اوکھے ویلے، مشکل ویلے کام آ جائے گا۔ اگر یہ داعیہ ہے محبت کا تو مجھے بتاؤ نزع سے اوکھا ویلا کون سا ہو سکتا ہے؟ حشر سے اوکھا ویلا کون سا ہو سکتا ہے؟ اور اس اوکھے ویلے اگر کوئی کام آئے گا تو آمنہ کا لال ہی کام آئے گا۔ ان سے پیار کیجئے، حشر کے دن ان کی شفاعت سے ہی بخشش ہو۔ شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہا امت کے بڑے بڑے گناہ گاروں کی سفارش کرو۔ اچھا، محبت کا ایک اور داعیہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ کوئی کسی سے پیار کرے تو پھر بدلے میں ایک دن وہ بھی مجبور ہوتا ہے کہ وہ بھی اس سے پیار کرنے لگ جائے۔ وہ کسی نے کہا تھا تجھے بھی جیت لوں گا ایک دن محبت کے زور پہ، تو آپ کسی سے مسلسل پیار کریں، مسلسل اس سے محبت کا اظہار کریں تو پھر ایک دن تو وہ بھی کہے گا ٹھیک ہے، جب تم
بار بار اس قدر میرے سے پیار کا اظہار کرتے ہو تو پھر محبت کے بدلے میں بھی محبت ہوتی ہے۔ اگر محبت کا داعیہ یہ ہے کہ کوئی پیار کرتا ہے تو پیار کے بدلے میں بھی پیار کرنا پڑتا ہے، تو مجھے بتاؤ جتنا پیار حضور نے اس امت سے کیا ہے کون کر سکتا ہے؟ ہر آڑے وقت میں حضور کام بھی آئے، اور اس امت کے لیے حضور کی محبتوں کا عالم یہ ہے کہ ایک دن حضور نے ہاتھ پھیلائے اور کہا اللہم امتی امتی فبکا، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ پھر حضور رو پڑے، چشمان رحمت سے آنسو چھلکنے لگے۔ تو بارگاہ عزدی سے پیغام ملا جبریل امین کو، یا جبریل اذهب الی محمد وصل ما یبکی ہے، اے جبریل جلدی جا میرے محبوب کو میرا سلام دے، اور میرے محبوب کو پوچھ کے محبوب کیوں روئے ہو۔ وَرَبُّكَ عالم، اور جبریل میں جانتا بھی ہوں میرا محبوب کیوں رویا ہے۔ جب رب جانتا ہے کہ محبوب کیوں رو رہا ہے تو پھر جبریل کو کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ دنیا کو بتلانا یہ ہے کہ محبوب کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے، محبوب کی تکریم کا عالم کیا ہے۔ تو جبریل حاضر خدمت ہوئے، رب کا سندیسہ دیا، پیغام دیا، سلام دیا کہ رب پوچھ رہا ہے محبوب کیوں رو رہے ہو؟ حضور نے کہا کہ میں فاقوں سے نہیں رو رہا، میرے گھر میں کئی دن سے چولہا نہیں جلتا اس لیے نہیں رو رہا، میرے گھر میں بیٹی فاقوں سے بیٹھی اس لیے نہیں رو رہا، مجھے امت کا غم رلا رہا ہے۔ تو جبریل امین نے جا کے عرض کی مالک تیرے محبوب کو اپنی امت کا غم رلا رہا ہے۔ تو کہا کہ جبریل پھر جا اور میرے محبوب کو سلام دے اور کہہ محبوب پریشان نہیں ہونا، جیسا کہو گے ویسے ہی کر دیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب جس طرح کہو گے ہم ویسے ہی کر دیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لوگوں کا خیال یہ ہے کہ قرآن مجید کی سب سے امید افزا آیت یہ ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لیکن ہم اہل بیت نبوت کا خیال یہ ہے کہ قرآن مجید کی سب سے امید افزا آیت یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اس لیے کہ ہم حضور کے مزاج کو جانتے ہیں۔ اور آقا کریم اتنی دیر تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ایک گناہگار کی بخشش و مغفرت نہیں ہو جائے۔ تو کسی سے پیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ پیار کیا کرتا ہے تو اس کے بدلے میں پیار کرنا ہوتا ہے۔ اچھا، محبت کا ایک بہت بڑا داعیہ، بلکہ سب سے بڑا داعیہ یہ ہے کہ کوئی کسی سے پیار اس لیے کرتا ہے کہ وہ سونا بہت ہے، وہ خوبصورت بہت ہے، خوبصورتی متاثر کرتی ہے، اور پھر پیار کرنے پہ بندہ مجبور ہوتا ہے۔ عمومی طور پہ کسی سے جو پیار ہو جاتا ہے، محبت کا ربط قائم ہوتا ہے، تو وہ اس کا خوبصورت چہرہ، اس کی نرگسی آنکھیں اور اس کے لب لالی، اس کا خوبصورت چہرہ اور اس کا جمال متاثر کرتا ہے، تو پھر اس سے پیار کرنے پہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اوپر محبتوں کی جو کہانیاں ہیں اس کا بڑا داعیہ کسی کا خوبصورت چہرہ ہی ہوا ہے۔ تو اگر محبت کا سب سے بڑا یہی داعیہ ہے اور اسی کو مان لیں تو کسی سے پیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہے، وہ سونا بہت ہے، تو کائنات میں کوئی محمد عربی جیسا لا کے تو دکھاؤ۔ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور رکھی ہن مد بھری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو، حضور 14ویں رات کے چمکتے ہوئے چاند کی طرح تھے۔ پھر کہا نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حضرت حسان بن ثابت پاس کھڑے تھے، بولے دیکھتے کیسے، کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔ خدا نے وہ سچا ہی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا سی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ یہ جو خاکے تراش رہے ہیں، میں جگہ جگہ کہہ رہا ہوں، خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں، جو پیکر نور ہو اس کے خاکے کون تراشے؟ اور حضور کے خاکے کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس رب نے محبوب کا سایہ بھی نہیں بنایا ہے، اس کا ثانی کیسے ڈھونڈو گے؟ اس کے خاکے کیسے تراش ہو گے؟ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ
نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ کوئی مثل تو تب بنائے مثال ہو تو، مثل ہی نہیں، مثال ہی نہیں ہے، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں۔ خاکے کون تراشے؟ جنہوں نے دیکھا بھی، وہ بھی ساری زندگی ایک دوسرے سے پوچھتے رہے بتاؤ حضور کیسے تھے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت آتا تو کچھ لوگ آپ کا حال پوچھنے آتے، تو جب ان کو دیکھا تو آپ دیوار کی طرف رخ کر لیا، خوب روئے۔ جب خوب رو لیا تو پھر لوگوں کی طرف رخ کیا۔ صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، فرمانے لگے کہ لو سئلت ان اصفہ ما اتقت، اگر تم مجھے یہ پوچھنے آئے ہو کہ میں تمہیں بتاؤں کہ حضور کیسے تھے، اللہ کی قسم میرے میں طاقت نہیں ہے کہ حضور کا حلیہ بھی بیان کر سکوں۔ جنہوں نے ساری زندگی دیکھا، جی بھر کے دیکھا، قربتوں کے مزے لوٹے، صحبت کا نور پایا، تو وہ کہتے ہیں ہمارے بس کا روگ نہیں ہے کہ ان کے حسن کا نقشہ کھینچ سکیں، ان کے جمال کی تصویر کشی کر سکیں، تو کس کی ہمت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مثال بیان کر سکے؟ اللہ نے ان کو بے مثل بنایا ہے، مثل او در عالم مقام متصور نیست، ان کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں۔ بلکہ اقبال نے کہا رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ تو کیسے خاکے تراشے جا سکتے؟ یہ ان کی بدبختی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے یہ حضور کے خاکے ہیں، ہم کہتے ہیں ان کو منسوب بھی کیوں کرو؟ حضور کے خاکے تو ہو ہی نہیں سکتے، باقی تم جو ٹیڑھی بڑی لکیریں کھینچتے ہو ان کو منسوب بھی کیوں کرتے ہو؟ ہمارا غصہ یہ ہے۔ اور دوسری بات کہ تمہارے اس عمل سے حضور کی شان تو نہیں گھٹ سکتی، نہ حضور کے غلاموں کے سینوں سے حضور کا پیار کھینچا جا سکتا ہے۔ حضور کی عظمتوں کے چراغ کل بھی روشن تھے، حضور کی عظمتوں کے ڈنکے آج بھی بج رہے ہیں۔ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ سارا فرانس بھی منہ اٹھا کر کے آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکنے لگ جائے تو کیا چاند کی نوری کرنیں میلی ہو جائیں گی؟ چاند کا چہرہ میلا ہو جائے گا، تھوڑی دیر کے بعد تھوکا ہوا ان کے اپنے منہ پہ آ گرے گا، چاند روشن رہے گا، چاند کی کرنیں گدلی نہیں ہوں گی۔ تو جب تمہارے تھوکنے سے چاند میلا نہیں ہوتا، اس کی کرنیں میلی نہیں ہوتی، تو تمہارے ان اعمال سے امام الانبیاء کا کیا بگڑتا ہے؟ مدینے کا چاند کل بھی روشن تھا، ہرا کا چاند آج بھی روشن، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ میں نے تو گزشتہ روز بھی کہیں کہا تھا کہ اگر یہ اپنے ہی مذہب کو پڑھ لیا ہوتا انہوں نے، کیونکہ یہ مذہباً اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، وہ واجبی سا رسمی سا تعلق ہے، رکھتے تو ہیں اپنے دین سے، تو اپنے مذہب کو ہی پڑھ لیا ہوتا تو کبھی یہ جسارت نہ کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی قوم کو، لوگوں میں جا رہا ہوں، میرے بعد اب وہی آئے گا، چلو نام بھی بتا دیتا ہوں، اس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ۔ نبیوں نے بشارتیں دی، کوئی کہہ رہا ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک راہیں تک تک کی آنکھیں بوڑھی ہو گئی، اب اسے بھیج بھی دے۔ کوئی کہہ رہا اسمہ المتوکل، اس کا نام متوکل ہوگا۔ کوئی کہتا ہے لیسا بفظ، وہ سخت مزاج نہیں ہوگا۔ کسی نے کہا فی عینیہ حمرہ، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوں گے۔ کوئی کہتا ہے تام الاذنین، ہر اعتبار سے وہ حسن کا پیکر اور مجسمہ ہوگا۔ ہر نبی اس کی خبر دیتا رہا، نبیوں کی ٹیمیں ان کی بشارتیں دیتی رہیں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا چلو میں نام بھی بتا دیتا ہوں، مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ ایک حواری اٹھ کے کھڑا ہو گیا، حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں، کیا آپ سے بھی افضل ہوگا؟ ہر مرید کا خیال ہوتا ہے کہ میرا پیر تو میرا پیر ہے، اس کا تو جوڑ ہی نہیں ہے۔ شاگرد بھی یہ سوچتا ہے کہ میرے استاد جیسا تو کوئی استاد ہی نہیں۔ تو ہر امتی سوچتا ہے میرا نبی تو میرا نبی، لیکن جب نبی کی زبان سے امتی نے حضور کے قصیدے سنے تو کہا حضرت آپ سے بھی افضل ہوگا۔ تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا۔ انجیل برنباس کے اندر آج بھی یہ لفظ موجود ہے، بہت ساری تحریف راہ پا چکنے کے بعد بھی۔ حضرت عیسیٰ بولے افضل ہونے کی بات کرتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے،
اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے۔ اتنی عظمتوں، اتنی رفتوں کا مالک، تو کون ہے جو ان کی عظمتوں کو گھٹا سکے، ان کے نام کا چراغاں کم کر سکے، ان کے نام کے لہراتے ہوئے پھریرے اتار سکے۔ کائنات کا ایک ایک گوشہ حسن محمد کے قصیدے پڑھ رہا ہے، اور حضور کا نام کل بھی روشن تھا، حضور کا نام آج بھی روشن ہے۔ یہ مٹ جائیں گے، ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ آزمائش امت مسلمہ کی ہے، اور امت مسلمہ اس سے کیسے سرخرو ہو کے آگے گزرتی ہے، امت کو سوچنا پڑے گا کہ یہ وقت آنا تھا ہمارے اوپر کہ ہمارے پیغمبر کے ساتھ خاکے منسوب کر دیے جائیں۔ ہم اتنے کمزور ہو گئے۔ 1,60,00,000,000 مسلمان دنیا کے اوپر بستے ہو، 56-57 باقاعدہ ریاستیں اس روئے زمین پہ موجود ہوں، ایٹمی طاقتیں اور عسکری قوتیں موجود ہوں، اور ہمارے پیغمبر کے خاکے تراشے جا رہے ہیں۔ یہ ڈوب مرنے کا مقام نہیں ہے۔ کیا امت کا کہیں وجود ہے؟ کہیں امت پائی جاتی ہے؟ اقبال کہتا ہے شور ہے کہ دنیا سے مسلمان ہو گئے نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ وضع میں تم نصارہ ہو تو تمدن میں حدود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ ہو مسلمان بھی۔ آج ہم کھڑے کہاں ہیں؟ حضور علیہ السلام نے قرب قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے کہا ایک وقت آئے گا کہ جس طرح بھوکے پلیٹ کے اوپر جھپٹتے ہیں لوگ، تمہارے اوپر یوں جھپٹ پڑیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس وقت ہم بہت قلیل ہوں گے، تھوڑے ہوں گے؟ فرمایا نہیں، تم بہت زیادہ ہوگے۔ تو حضور پھر اتنی کثرت کے ساتھ جب ہوں گے تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا تمہیں ایک مرض کھا جائے گی، ایک بیماری تمہیں لگ جائے گی جو تمہیں کمزور کر دے۔ یا رسول اللہ وہ کیا بیماری ہے؟ فرمایا الوہن، وہن کی بیماری۔ پوچھا مل وہن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور وہن کیا ہے؟ واقعہ کریم نے فرمایا وہن کی بیماری جو تمہیں لگے گی تو وہ دو چیزیں ہیں، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ تو جب تم موت کو ناپسندیدہ قرار دے دو گے، جہاد گریزاں ہو جاؤ گے اور دنیا اوڑھنا بچھونا بنا لو گے تو پھر دشمن تمہارے اوپر غالب آ جائے گا۔ آج کیا 1,40,60 کروڑ ہونے کے باوجود ہم دنیا کے اوپر رسوائیوں کا منہ نہیں دیکھ رہے۔ پوری کائنات کے اندر روئے زمین پر جہاں بھی آتش و آہن برستا ہے وہ کفار کی سرزمین نہیں ہے، وہ مسلمانوں کی سرزمین ہے۔ کلیجے ہمارے چیرے جا رہے ہیں، گلے ہمارے کاٹے جا رہے ہیں۔ فلسطین ہو یا کشمیر، افغانستان ہو یا عراق، یمن ہو یا شام، خانہ جنگی کی آگ بھڑک رہی ہو یا دشمن ہمارے اوپر مسلط ہو، جہاں جہاں بھی ظلم، جور و تعدی اور جبر کا شکار ہے تو وہ مسلمان شکار ہے۔ تو ہمیں اپنے آپ پہ غور کرنا ہوگا، ہم سے کوئی اجتماعی غلطی تو نہیں ہوگی۔ قدرت قوموں کے انفرادی گناہ معاف کر دیتی ہے لیکن اجتماعی گناہ معاف نہیں ہوتی، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ قیامت کے دن جس نے بھی اپنا حساب دینا ہے قوموں نے، لوگوں نے، تو وہ فرد عمل لے کر کے جائیں گے، اپنا ذاتی حساب لے کے جائیں گے۔ جو قوموں کے اجتماعی جرم ہوتے ہیں، اجتماعی جرموں کی سزا انہیں دنیا پہ دی جاتی ہے اور دنیا کے اوپر ان کو بھگتنا ہوتا ہے۔ آج ہم سزا کاٹ رہے ہیں۔ ذلت، نقمت، رسوائی، پستی، زبوں حالی، انشقاق، افتراق، تشدد، فرقہ بندی، گروہ بندی، جغرافیائی تقسیمیں، یہ اس امت پر قہر و غضب ہے۔ کیا ہم امت نہیں بن سکتے؟ امت کا تصور ہی کفر کی نیندیں اڑا کے رکھ دے۔ فروغ آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ کامل نہ بن جائے۔ اور ہم آج کہاں کھڑے، ہمیں سوچنا پڑے گا، اور اگر ہم نہیں سوچتے تو پھر مزید ذلتیں ہماری راہوں میں کھڑی ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہمارے لیے آزمائش ہو سکتی ہے کہ ہمارے دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اعانت ہوتی ہے اور ہم کچھ کر سکنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے۔ بے بسی کی عملی تصویر بنے ہیں۔ ہم کوستے ہیں حکومتوں کو کہ آپ سفیر نکال دیں، لیکن ان میں نئی ہمت نکال سکتے۔
ملک کے حالات اس طرح، وہ کہتے ہیں کہ ہم قرضوں تلے دبے ہوئے ہیں، معیشتوں کے بوجھ ہیں ہمارے اوپر، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران فرنگی روحوں کے بے حس ڈھانچے بن گئے ہوئے ہیں، ہمیں قرضوں میں جکڑ دیا گیا، ہماری معیشتیں قبضے میں لے لی گئی، اور ہم کیا ہیں؟ ہم آپس کے اندر دستوں گریبان۔ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تھی تو لہجہ بڑا تلخ ہو گیا تھا، فتویٰ بھی متوجہ ہوا، لیکن جب جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا۔ تو شکوے کا لہجہ یہ تھا: صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلہ ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ بڑا شکوہ کیا، لہجہ بہت تلخ ہوا، لیکن جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا۔ لفظ وہی ہیں، صرف صیغہ بدلتا ہے۔ اب آواز آ رہی ہے: صفائے دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے، میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے، حیدری فقر ہے نئے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف میں سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، تم خار ہوئے تارک قرآن۔ ہماری ذلت، پستی، زبوحالی، جب تک ہم تارک قرآن، بدکاری جو کر رہے ہیں، ہم قرآن سے دور ہو گئے، کتاب اللہ سے دور ہو گئے، باہم دستوں گریبان ہو گئے، ایک دوسرے کے گریبان نوچ رہے ہیں، ہماری عددی کثرت کچھ بھی نہیں کر سکتی، ہم ایک بے ہنگم ہجوم ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اقبال نے کہا تھا: عید محکومہ ہجوم مومنی، عید آزادہ شکوہ ملک دی۔ تو یہ ہمارے یہ بڑے بڑے اجتماع ہوتے ہیں، بہت بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، تو بعض کا ہم بڑی خوش فہمی مبتلا ہو جاتے ہیں، اتنے بڑا ہمارا جلسہ ہوگا، کیا فرق پڑے گا اس جلسے سے اگر ہماری عملی زندگی کا آغاز نہ ہوا۔ ہم جہاں کھڑے تھے وہیں کھڑے، صبح وہیں کھڑے ہوتے ہیں، ساری رات ہم جھوم رہے ہوتے ہیں، نعرے بھی لگا رہے ہوتے ہیں، صبح پھر وہیں کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا فائدہ ہوا؟ صحابہ 10 آیتیں سیکھتے تھے، اگلی 10 تب سیکھتے تھے جب ان پہ عمل ہو چکا ہوتا، اور ہم یہ طے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں سننا ہے بس، کانوں کی لذت حاصل کرنی، اس کے علاوہ کچھ ہمارا عمل نہیں ہے۔ تو پھر کس طرح ہماری حالت بدل سکتی؟ یہ اصول ہے، اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود بدلنے کے لیے تیار نہ ہو، جو خود آمادہ نہ ہو۔ حکمران برے ہیں، بہت برے ہیں، بدترین ہیں، جو بھی کہہ لیجئے، لیکن کبھی آئینے میں ہم اپنا چہرہ بھی تو دیکھیں، ہم کیا ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ حجاج بن یوسف سے کسی نے کہا، بڑا ظالم شخص گزرا، بصرے کا بدترین حکمران تھا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ ساری امتوں کے لوگ اپنے ظالم لے آئیں اور ایک پلڑے میں ڈال دیں، اور ہم ایک پلڑے میں حجاج بن یوسف کو رکھیں گے، یہ پلڑا پھر بھی بھاری ہوگا۔ اتنا بڑا ظالم، 70,000 لوگ اس نے اپنے ہاتھ سے قتل کیے، 90,000 لوگ اس کے حکم سے کٹے، ظالم ترین شخص۔ لیکن کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا کہ تو نے حضرت عمر فاروق کا زمانہ دیکھا ہوا ہے، تو ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتے؟ تو اس نے 2 لفظوں میں جواب دیا: تبازروا اتعمر لکم۔ اس نے کہا تم ابو ذر غفاری جیسی رعایا بنو نا، میں عمر جیسا حکمران بن جاتا ہوں۔ جب رعایا ابو ذر غفاری جیسی ہوتی ہے تو حکمران عمر جیسے ہوتے ہیں۔ اور آج ہم کہتے ہیں کہ حکمران ٹھیک ہونے چاہیے، لیکن ہم کم تولیں گے، ہم کم ناپیں گے، ہم ملاوٹ کریں گے، ہم دوائیوں میں بھی ملاوٹ کریں گے، لیکن حکومت ٹھیک ہونی چاہیے۔ اوپر کبھی بھی رحمت کی چھتریاں نہیں آتی جب ہم صحیح نہیں ہوتے۔ جب میں کہتا ہوں الہی میرے احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ ہم جب اپنے آپ کو درست کریں گے تو اللہ کی رحمت کی چھتریاں ہمارے اوپر تان ہو جائیں گی، لیکن ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہیں۔ ہم تو دلیلیں دیتے پھرتے ہیں، جناب جھوٹ نہ بولے تو سودا ہی نہیں بکتا،
ہم کہتے ہیں کہ آج کے دور میں دھوکہ دہی یہ تو ایک فن ہے. ہم بولتے ہیں جناب سود کے بغیر تو معیشت کا پہیہ ہی نہیں چلتا. ہم ایک دوسرے کے لیے سینوں میں نفرتوں کے جہان لیے ہوئے ہیں. ہم ایک دوسرے کے جبے پھاڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کی پگڑیاں ادھیڑ رہے ہیں. ہم نے اس دنیا کو جہنم کدا بنایا ہوا ہے. بھائی بھائی کا گلا چیر رہا ہے. خاندانوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف نفرتوں کے علاوہ روشن ہے. اور ہم کہتے ہیں فلاں صحیح ہو جائے, فلاں صحیح ہو جائے. میاں اپنے آپ کو تو صحیح کریں, اپنے اندر تو اتریں. تو ہم اپنے آپ کو صحیح نہیں کرنا چاہتے, اپنے آپ کو درست نہیں کرنا چاہتے. ہمیں پتہ ہے نا کہ یہ چیز اچھی ہے, یہ بری ہے. چلو جس کے بارے میں ہم مشکوک ہیں اس کو چھوڑیے. جس کے بارے میں ہمیں طے ہے کہ یہ غلط ہے اور ہم کر رہے ہیں, تو ہم وہ تو چھوڑ دیں کہ یہ غلط ہے ہم کر رہے ہیں. اقبال نے کہا تھا نا, ملا سے نہ پوچھ اپنے دل سے پوچھ. فتویٰ تو اندر سے بھی آتا ہے نا. حضور نے جب وابصہ بن مابت نے حضور سے پوچھا تھا نیکی کیا بدی کیا ہے, تو حضور نے ان 3 انگلیوں کو جوڑ کر کے ان کے سینے پہ مارا تھا اور فرمایا تھا استفت قلبک, یہ اندر مفتی بیٹھے سے پوچھ لے, مجھے پتہ ہے برائی کیا ہے, مجھے پتہ ہے نیکی کیا ہے. تو باتیں کرنے سے کچھ نہیں. وہ میں بھی کر رہا ہوں اور بڑی اچھی کر رہا ہوں, آپ کو اچھی لگ رہی ہوں گی کہ یار یہ بڑا مخلص لگ رہا ہے. یہ آپ کو لگ رہا ہے میں مخلص ہوں, لیکن میں مخلص ہوں کہ نہیں ہوں یہ تو مجھے پتہ ہے نا. میں یہاں بیٹھ کر کے یہ گفتگو بھی کہیں آپ کو متاثر کرنے کے لیے تو نہیں کر رہا, یا یہ میرے دل سے نکل رہی, یہ مجھے پتہ ہے آپ کو نہیں پتہ. تو مجھے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہوگا, آپ کو اپنے آپ کو صحیح کرنا ہوگا. اپنی ذات سے اصلاح کا آغاز ہوتا ہے. اپنی ذات سے ہم درست ہونا شروع ہوتے ہیں, پھر معاشرت بنتی ہے اور ایک صالح معاشرت کا وجود پیدا ہوتا ہے. اور ہم یہ نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں ساری دنیا صحیح ہو جائے اور ہم جہاں ہیں وہیں کھڑے رہیں گے. ایسے کبھی نہیں ہوتا, نہ دنیا میں کبھی ایسے ہوا ہے. تو یہ 50 ہیں, 100 ہیں, 1000 ہیں, 10,000 ہیں, جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں, آپ سب ارادہ کریں کہ ہم اپنے من کی دنیا کو بدلیں گے. ہم خود صحیح ہو گئے, ہم ہی کل جہاں ہیں, ہم ہی کل کائنات ہے. میں صحیح ہو گیا تو پوری کائنات صحیح ہو گئی, اور میں صحیح نہ ہوا تو پوری کائنات بھی درست ہوگی. تو کیا فائدہ میرے نہ صحیح ہونے سے کائنات کے درست ہونے کا. اس لیے ہمارا جہان یہی ہے, ہماری کل کائنات ہم خود ہیں. کائنات صغیر کا ہے صوفیان حضرت انسان کو. تو ہم اس کائنات, چھوٹی کائنات کو تو صحیح کریں تو بڑی کائنات خود بخود صحیح ہونا شروع ہو جائے گی. تو اس لیے میں اور آپ یہ عزم کر کے اٹھیں, یہ ارادہ کر کے اٹھیں. مجھے میرے میزبان کہہ رہے تھے کہ جو اس وقت حالات چل رہے ہیں تو لوگ جو ہماری توقع تھی تو اس کے مطابق نہیں, لیکن مجھے اس سے غرض نہیں ہے. ہوتا ہے بندے کی آرزو ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ ہوں, لیکن اگر اس طرح سے نہیں بھی جمع ہو سکے تو میں نے جو میسج دینا میں تو وہ دیا ہے. اگر میں اپنی گفتگو کو مختصر کر رہا ہوں تو وہ اس لیے نہیں, بلکہ اس لیے کہ مجھے یہ احساس ہے کہ آپ شام سے بیٹھے ہوئے ہیں. باقی جو میں نے کہنا تھا وہ آپ تک بات پہنچ گئی. اللہ میرے